میں پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمنوں کے خلاف صف آرا۔ اس ایپیسوڈ کی دوسری ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بالآخر آپ کو ملتی رہے۔ آج جب میں یہ گھر اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہم ماس کی طرف جانے والے ہیں تو ایک بے نام سے خدشے نے میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ہم طویل اور تھکا دینے والی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح بہت لمبا تھا۔ میرے دل میں اگر کوئی خلش تھی تو یہی کہ اب والد صاحب کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ نہ جانے اس کے بعد زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہ۔ گھر پہنچا تو ماں بے اختیار میری بلائیں لینے کو آگے بڑھی۔ بہن نے اپنے سر سے پھسلتا آنچل سنبھالا، بھائی آگے بڑھ کر سینے سے لگ گیا۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کسی بھی گھر کے مکین کو اپنے محافظ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا پاکستان بھی تو میرا گھر ہے۔ آج اس گھر کی طرف دشمن کی میلی اور غلیظ نظریں اٹھی تھیں۔ وہ جانے کب سے اس موقع کا منتظر تھا جو اسے اب میسر آ گیا تھا۔ رات گئے تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے، زمانے بھر کی باتیں کی۔ ماں نے آج ایک عرصے بعد پھر وہی ضد کی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ بیٹا مجھے علم ہے تو شہر میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لے آ اسے، مجھے بتا۔ ٹھیک ہے ماں، اس مرتبہ جب بھی آیا شادی کر لوں گا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے ایک ہی جواب دیا، کب سے کہتا آ رہا ہے۔ تو اس نے گلہ کیا، میں جانتی ہوں بیٹا، اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے علم کی حد تک مجھے دلائل سے قائل کرنا چاہا۔ اچھا ماں جی، کہہ جو دیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ میری ماں بظاہر ایک ان پڑھ اور سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن تجربات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس نے فوجی گھرانے میں جنم لیا تھا اور یہاں کی مخصوص روایات کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا ہے جب 65 میں ایک روز اسی طرح میں اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آیا تھا تو اس نے ماتھے پر بال لائے بغیر مجھے کہا تھا، بیٹا تو حوالدار شیر دل خان کا بیٹا ہی نہیں، پاکستان کا بیٹا ہے۔ تیرے باپ نے کبھی انگریز کی نوکری کرتے ہوئے بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی تھی، تو مسلمان فوجی ہے۔ بیٹا اگر زندگی میں کبھی مرنے کی سعادت نصیب ہو تو سینے پر گولی کھانا، میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ماں کی اس مختصر سی بات نے میرے لوہوں میں چنگاریاں دوڑا دی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا اکیلا ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ میرے والد اس روز مجھے بہر پکی سڑک تک چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے راستے میں مجھ سے کہا تھا، بیٹے ہم نے ہندوؤں کے ہاتھوں بڑے گہرے زخم کھائے ہیں۔ میں مسلمان مہاجرین کو قافلوں کی صورت پاکستان لایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ بیٹا مر جانے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ بیٹا میری شدید خواہش تھی کبھی دو بدو اس گھٹیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکوں کہ مسلمان بغیرت نہیں ہے، وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ بیٹا دشمن سے ٹکراؤں، لیکن موقع نہ ملا۔ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ میرے مولا جو کام میں تیرے دین کی عظمت کے لیے نہ کر سکا وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں اسے انجام تک پہنچا۔ اللہ نے میری بات سن لی بیٹا، تجھے کمیشن مل گیا۔ آج وہ روز سعید بھی آ گیا ہے۔ میرے لال، جب تمہیں دشمن کی سرزمین پر اتر کر اسے غارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، میرے بیٹے گن گن کر بدلے لینا، دشمن کو للکار کر کہنا کہ مسلمان زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ میرے بچے، شیر کی زندگی جینا، بھلے ایک ہی روز کے لیے جیو۔ پکی سڑک پر پہنچ کر جب میں بس میں سوار ہونے لگا تھا تو مجھے انہوں نے اتنے زور سے سینے سے لگا کر بھانچا کہ وہ مجھے خود سے زیادہ توانا محسوس ہونے لگے۔ انہوں نے میرے ہاتھے پر بوسہ دے کر مجھے الوداع کہا اور کہا، بیٹا خدا حافظ، پاکستان کی عظمت کے لیے بیٹا اپنی جان قربان کر دینا، خدا حافظ۔ اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اب میری منزل کیا تھی مجھے پتا تھا۔ مجھے مشرقی پاکستان جانا تھا، جہاں پہ میرے دشمن نے میرے پیارے وطن، میرے پیارے ملک پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ ارا کر رکھا تھا، اور مجھے وہاں پہ جا کے
لڑنا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اور ہماری ایپیسوڈ کو مکمل سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔